رسول اللہ مسجد میں موجود ہیں اور بیوی گھر میں کھڑے ہو کے اپنے سرتاج کے سر پہ کنگھی پھیر رہی ہیں، کپڑوں کا اہتمام کرتی ہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، میں اپنی خالہ کے گھر میں گیا رسول اللہ کے رات کا معمول چیک کرنے کے لیے۔ سیدہ اٹھی، پانی کا برتن اٹھایا، مسواک ساتھ ہے۔ خالہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کے بیداری کا ٹائم ہو گیا ہے، مسواک ہے دانت صاف کرنے کے لیے، پانی ہے وضو فرمانے کے لیے۔ میں تو نے پڑھنی ہے تو مولوی صاحب پڑھتے رہو، مجھے کیا، مجھے نہیں بے رام کرنا۔ ہاں، تہجد اللہ کے نبی نے پڑھنی ہے، اور پانی کا اہتمام کون کر رہا ہے؟ بیوی۔ مسواک کا اہتمام کون کر رہا ہے؟ بیوی۔ کپڑے، جوتے، گھر کی سارے معاملات، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو بات بات پہ یہ کہتی ہے میں نوکر بن کے آئی ہوں، میں نوکر بن کے آئی ہوں۔ میں سوال کرتا ہوں اپنی بہن سے، وہ جو کسی ہوٹل پہ جا کے تو 22,000 مہینے کا کما رہی ہے، یہ کیا بن کے کما رہی ہے یہاں؟ نوکری ہے کہ کیا ہے؟ تو ایئر ہوسٹس بن گئی، تو ایم این اے ایم پی اے بن گئی، تو قوم کو لیڈ کرتی ہے پولیٹیکلی، کیا ہے یہ؟ نوکری نہیں ہے۔ تو فضاؤں میں پرواز کرتی ہے، ہر ایک کے ساتھ مسکرا کے بولنا، یہ تیری جاب کی ڈیمانڈ ہے۔ ان کی دست درازیاں برداشت کرنا، یہ تیری جاب کی ڈیمانڈ ہے۔ ان کے لیے بن سمر کے اپنے آپ کو جن سے بازار بنا کے کھڑا کرنا، اگر تو نہیں کرے گی تو تو نوکری پہ چل نہیں سکے گی۔ اگر یہ سارا کچھ ایک کے لیے کرے تو قسم رب ذوالجلال والاکرام کی یہ گھر تیرے لیے جنت کا نمونہ بن جائے، اور آخرت میں تیرا نبی تیرے لیے جنت کی ضمانتیں دیتا ہے۔ تو ایک کا نہیں بن کے رہنا چاہتی، تو ہزاروں کے سامنے یہ سارے تماشے لگاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ہے، ہاں، اور ماشاءاللہ اس پہ بڑے ڈبیٹ ہوتی ہے، اب چینلز پہ بھی بیٹھ کے ہوتی ہے، اور ہم سے بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں، شرعی طور پہ بتائیں جی، خامند کے ماں باپ کی خدمت کرنا ذمہ داری ہے دلہن کی؟ دلیل دیں اس پہ۔ ہاں جی، مولوی کہتا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے تیرے ماں باپ ہے نا، تیری ذمہ داری ہے جا کے سنبھال انہیں، میری تو ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ بلکہ اب تو ماشاءاللہ زمانہ ترقی کر گیا ہے، ماں کوشش کرتی ہے اس منڈے نہ ویونا جی دی ماں پیو پہلو ہی مرے ہوں، اور بڑی خوشی سے بتاتے ہیں اگا پیچھا کوئی نہیں، کلا ہی ہے، کاروبار چنگا ہے، بس ماشاءاللہ جوائی سونا لب گیا۔ ہاں، میں چند دلیلیں عرض کرتا ہوں والدین سے بھی۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، جب میں اپنی بیٹی کو بیاہ کے روانہ کرتا ہوں تو ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تیرے ماں باپ کی ذمہ داری میری بیوی پہ نہیں ہے، اور جب میں بہو بیاہ کے لاتا ہوں نا تو اس سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کی گھر والی میرے پاؤں دھو کے پیے۔ یہ نفاق کیوں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میری بہو میری خدمت کرے، اور جب میری بیٹی کسی کے گھر میں بہو بن کے گئی ہے تو وہ جاتے ہی انہیں گھر سے نکال دے۔ اور داماد سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں تیرے ماں باپ کو سنبھالنا میری بیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، جسے تو لے کے آیا ہے یہ کسی کی بیٹی نہیں۔ کتنا سہل ہوتا، کتنا آسان ہوتا، تیری بیٹی جن کے گھر میں گئی ہے انہیں اپنا ماں باپ بنا لیتی، تو جس کو بیاہ کے لایا ہے اسے اپنی بیٹی بنا لیتا، دونوں خاندان سکون سے رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ 3 بار فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، اللہ حکم دیتا ہے اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بھائی خامد وہ سارا دن تیرے لیے کمائی
کرنے کے لیے دھکے کھاتا ہے. اگر اس کی ماں بیمار ہے اسے وقت پہ کھانا دینا، وقت پہ اس کی دوائی کا اہتمام کرنا، اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، اس کا دکھ درد شیئر کرنا. اگر تو یہ کرے گی تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر نہیں کرے گی تو وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا گھر میں اپنی ماں کو سنبھالنے کے لیے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ اگلی بات سنیے، 3 بار یہ فرمایا اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو. فرمایا ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب، سب سے اہم ماں ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ اللہ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب، درجہ بدرجہ. خامد، ہاں میری اپنی ماں، اس کے بعد میری بیوی کی ماں. عورت کے لیے اس کی اپنی ماں ہے، اس کے بعد اس کے خامد کی ماں. فالاقرب، جس قدر تیرے ساتھ قریبی تعلق ہے وہ اسی قدر زیادہ حسن سلوک کا حق رکھتا ہے. تو جس کے گھر میں رہتی ہے، جس نے اپنا بیٹا پال پوس کے تیرے سپرد کر دیا، جو تیرے سرد و گرم کا ذمہ دار ہے، تجھے معاشرے کی تنگیوں ترشیوں سے بچاتا ہے، کیا وہ ماں تیرے حسن سلوک کا حق نہیں رکھتی؟ اور اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ یوصیکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شادی کرنے کے تیسرے ہفتے خامد کو اسسٹ کرنا شروع کر دو کہ یہاں سے چھوڑیں، کرائے پہ مکان لیتے ہیں، تو بھی کمائے گا میں بھی کماؤں گی، ہم مل کے اپنا مکان بنا لیں گے، ان کے ساتھ، ان بوڑھے بوڑھی کے ساتھ نہیں رہنا، سیپریٹ، ہم الگ رہیں گے. اور کیس سے الگ ہو رہی ہیں؟ دیور سے الگ ہو، شریعت تجھے حق دیتی ہے. جیٹ سے الگ ہو، شریعت تجھے حق دیتی ہے. تو ایک بیٹے کو اس کے ماں باپ سے چھین رہی ہے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، ہم نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا. اور اللہ کے نبی عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا. نہیں سمجھی بات؟ مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا. اور خاتون پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ شوہر کا. کہ نہیں جی یہ میرے میاں ہیں، ان کی خدمت تو میری ذمہ داری ہے، لیکن ان کے والدین کی خدمت میری ذمہ داری. کس مولوی نے کہا؟ اور بھائی جو کائنات کا سب سے بڑے عالم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہے اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ثم الاقرب فالاقرب، پھر درجہ بدرجہ جیسے جیسے اللہ نے رشتے بنائے ہیں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو. آؤ صحیح بخاری سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، شہید کے باپ ہیں، شہید کے بیٹے ہیں، اور اس شہید کے بیٹے ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، جابر اللہ نے آج تک بغیر نور کے پردوں کے کسی کے ساتھ بات نہیں کی، تیرے باپ کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ اس کے ساتھ آمنے سامنے بات کی. 4 بیویاں تھیں ان کی، عبداللہ کی رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، اور مختلف روایات ہیں 7، 8 یا 9 بیٹیاں تھیں ان کی، اور بیٹے ایک ہی تھے عبداللہ. عرض کیا اللہ کے نبی شادی کر لی ہے. ماشاءاللہ شادی کر لی ہے. بھئی کس کے ساتھ کی ہے؟ بکرن ام سیبہ، کمباری کے ساتھ کی ہے یا کسی متعلقہ بیوہ کے ساتھ کی ہے؟ اللہ کے نبی بیوہ یا متعلقہ سیبہ جو پہلے جس کی شادی ہو چکی تھی اس کے ساتھ کی ہے. فرمایا جابر نوجوان ہو یار، کسی کمباری کے ساتھ کر لیتے. فرمایا حضور نہیں، میں نے بیوہ سے کی ہے. بیوہ سے کیوں کی ہے؟ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں نا، انا ابی توفیا، میرے والد صاحب تو شہید ہو گئے ہیں، بطارہ کا بناتن، اور میری بہنیں چھوٹی ہیں. بات سمجھیے گا ذرا. حضور میرے والد صاحب شہید ہو گئے ہیں اور میری بہنیں چھوٹی ہیں. فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلَا مِنْهَا، میں نے یہ نیت کی ایسی عورت کے ساتھ شادی کروں جو میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کو سنبھال سکے. ہاں جی، شوہر کے والدین کی خدمت کرنا شرعی طور پہ جائز ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اگر یہ خلاف ہوتا تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی فوراً کہہ دیتے جابر نہیں، تیری بہنوں کو سنبھالنا تیری بیوی کی ذمہ داری نہیں. دوسری حدیث میں ہے اللہ کے نبی میں نے اس
تجربہ کار عورت سے، بڑی عمر کی خاتون سے شادی اس لیے کی ہے کہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کرے۔ تربیت میں کیا ہے؟ ان کے لیے کھانا، ان کے لیے کپڑے، ان کے لیے تعلیم، ان کے لیے تعدیب، انہیں سکھائے، ان کی شادیوں کا اہتمام کرے۔ حضور باپ شہید ہو گیا، میں نے تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے کہ میری بہنوں کو سنبھالے۔ سو میری بہن، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا گھر سکون کا گہوارہ ہو، تیرا شوہر تیری عزت کا رکھوالا ہو، اور تو چاہتی ہے کہ تیرے گھر والا تجھے پورا احترام اور اعتماد دے، تو اپنی ذمہ داریاں سمجھ، مت بھاگ یہ ٹی وی پہ گندگی دیکھ دیکھ کے ان افسانوی باتوں کو، ان داستانوں کو اپنے لیے معیار مت بنا۔ میرا یہ حق ہے، میرا وہ حق ہے، میرا وہ حق ہے، میرا وہ حق ہے۔ حق تلاش کرنے سے پہلے اپنی ذمہ داریاں سمجھ۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے، سمجھائیں اپنی بچیوں کو، انہیں ذمہ داریوں سے آگاہ کریں۔ یہاں تو عجیب تماشا ہے، پہلے باقاعدہ پڑھا کے بھیجا جاتا ہے، ساس کو یوں قابو کرنا ہے، اگر کوئی نندے ہیں تو انہیں یوں کلچ کرنا ہے، اگر شوہر ہے تو انہیں یوں قابو کرنا ہے، اگر نہ آئے تو مجھے بتانا، پیر صاحب ہیں اس سے جا کے تعویذ لیں گے اور اسے تھلے لگا کے رکھنا ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ کتنے دن چلتا ہے؟ کسی مسجد کے مولوی کے پاس لوگ اتنے مسائل نہیں پوچھتے جتنے مسائل طلاقوں کے متعلق پوچھتے ہیں، اور میرے خیال میں شاید کوئی ہفتہ خالی جاتا ہو کہ آپ کا یہ بھائی فتویٰ نہ دے لکھ کر۔ ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ جی ماڑی جی گل ہوئی سی، گل تک کونی سی، بس لڑائی ہوگی تو میں طلاق دیتی۔ بھئی بات تھی نہیں تو طلاق کیوں دی؟ اسے اپنے دائرہ اختیار کا پتہ نہیں ہے، اسے اپنے دائرہ اختیار کا پتہ نہیں ہے، بات بے بات وہ بھی ضد کرتی ہے، بات بے بات یہ بھی اشتعال میں آتا ہے۔ اپنی ذمہ داری سمجھیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے گھروں کو امن اور محبت کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔